مسجد میں صرف ایک ہی جماعت کروا سکتے ہیں، دوسری جماعت نہیں کروا سکتے۔ بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سن لیجئے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی جماعتیں کروا لیں یا پھر صرف ایک ہی جماعت کروا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، دوسری جماعت کیوں نہیں کروا سکتے، توجہ سے سمجھ لیجئے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی جماعتیں کروا سکتے ہیں، کہ ایک جماعت ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی، اس طرح ان کا کہنا بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ہی جماعت کروا سکتے ہیں بس۔ یعنی کہ جیسے فجر کی نماز ہے تو فجر کی ایک ہی جماعت ہوگی، ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی صرف ایک ہی جماعت ہوگی، یعنی ایک نماز کی ایک ہی با جماعت نماز پڑھی جائے گی بس۔ وجہ آخر اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہ کھلی چھٹی اور اجازت دے دی جائے کہ جو بھی بندہ 2 3 بندے، 4 بندے، 5 بندے، 10 بندے اکٹھے ہو کے آئے، اپنی اپنی جماعت کروا سکتے ہیں، تو پہلی جماعت جو اصل جماعت ہے وہاں پر پابندی سے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کی تو اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے یہ سوچے گا کوئی نہیں ہم جائیں گے جا کر جماعت کروا کے اپنی پڑھ لیں گے، کوئی نہیں جائیں گے جا کر جماعت کروا کے اپنی پڑھ لیں گے، تو اصل جو مین ایک جماعت تھی اس کی تو اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے صرف ایک ہی جماعت کروا سکتے ہیں، دوسری جماعت اس طرح بغیر کسی شدید ضرورت کے نہیں کروائی جا سکتی۔ ضرورت جیسے مثال کے طور پر کوئی 10 15 20 30 40 بندے ہوں اور کسی شدید مجبوری میں پھنس گئے ہوں، کوئی معاملہ اس طرح کا بن گیا ہو تو ان کی جماعت رہ گئی ہو، اور وہ جہاں پر پہلی جماعت ہوئی تھی اس سے تھوڑا ہٹ کر مسجد میں ذرا سائڈ پہ ہو کر اپنی جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن کبھی ایک آدھ مرتبہ بالفرض اگر اس طرح کا معاملہ بن گیا تب، یا کوئی مسافر ہوں اکٹھے کہیں جا رہے ہیں اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو ان کی جماعت مس ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو ان کو اجازت ہوگی وہ ذرا سائڈ پہ ہو کے جہاں اصل جماعت ہوئی تھی مصلی پر اس سے تھوڑا ہٹ کے سائڈ پہ ہو کر اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جائے تو تب اجازت ہوگی، ریگولر اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔